ہمارے محترم استاد تھے صاحب، انہوں نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا تھا اس کا، بڑا محبوبانہ قسم کا ترجمہ ہے۔ وہ ما ودعک ربک وما قلاک کا ترجمہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ محبوب گھبراتا کیوں ہے، ہمیں یاری کوئی توڑنے کے لیے تو نہیں، یہ کوئی ایسی یاری تو نہیں ہے کہ اسے توڑا جائے۔ تو ہم تو تیری یہ شان دنیا پہ عیاں کرنا چاہتے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ میرے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یہ تو سرکار کی شان ہے، اور دنیا والے دیکھتے ہیں کہ شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں کبھی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کو، تحریک انقلاب اسلامی کو مٹانے کے لیے سازشیں ہوتی تھیں، اور وہاں سے مشنریز کی جماعتیں نکلا کرتی تھیں ساری دنیا میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، آج وہاں کے چوراہوں میں کھڑا مسلمان اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی شان کا مظہر ہے کہ اللہ رب العالمین ہر آنے والی گھڑی میں، ہر آنے والے دن میں، ہر آنے والی رات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ڈنکا مزید آہنگ کے ساتھ بجاتا ہے۔ اللہ قیام قیامت اسی طرح بجتا رہے گا۔ لیکن میں جس جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں حضرات محترم، کہ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جو اس ذات کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، جس کا اس ذات کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، نسبت ہو جاتی ہے، اس کی بھی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اگر وہ زندہ ہے، اس عالم اجسام میں ہے، تب بھی اللہ رب العالمین اس کی رفعتوں کا ڈنکا ہر آنے والی گھڑی میں پہلے سے کہیں زیادہ بہتر بجاتا ہے۔ اور یقین فرمائیے حضرات محترم کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اس کو منو مٹی کے نیچے دبا دیا ہے، اس کے اوپر پتھروں کی سلیں رکھ دی ہیں اور تمام تر سوراخوں کو بند کر دیا ہے، ہم نے اس کے چہرے کو چھپا دیا ہے۔ لیکن باللہ ثم اللہ کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا وہ مظہر، وہاں منو مٹی کے نیچے بھی اللہ رب العالمین اس کی عزت اور توقیر اور مقام اور مرتبہ اور شان اور روح اور جلال اور دبدبہ اور تم تراک کو پہلی گھڑی سے کہیں زیادہ دوسری گھڑی میں بہتر کر دے۔ وہاں جا کے ان کی حصے مزید تیز ہو جاتی ہیں، ان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ مجھے آپ اس میں غور فرمائیے گا، سوچئے گا کہ قبروں پہ ہم جاتے ہیں، عام قبور پہ تو ہم سلام دیتے ہیں، اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سلام دیتے ہو تو وہ تمہارا سلام سنتے ہیں، تمہارا سلام سنتے ہیں۔ اور جب اولیاء کی قبر پہ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، وہاں یا اہل القبور، یہاں جن کے ساتھ ہماری نسبت ہوتی ہے تو ہم وہاں اولیاء اللہ کہہ کر ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ حضرات محترم مجھے بتاؤ، آپ نے آواز دیا، انہوں نے سنا یا نہیں؟ انہوں نے سنا یا نہیں؟ سنا نا، انہوں نے سنا، لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ نے سنا نہیں سنا، تو سماعت کس کی زیادہ ہوئی؟ آپ کی یا ان کی؟ آپ ان کی قبر پہ پہنچے، انہوں نے آپ کو پہچانا یا نہیں؟ پہچان گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس قبر میں کون سویا ہوا ہے؟ نہیں، آپ نے نہیں دیکھا، انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ مجھے بتائیے بصارت آپ کی زیادہ ہے یا ان کی؟ ان کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی شان میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ اور حضرات محترم یہ جو اولیاء اللہ ہیں، یہ جو صوفیاء اعظام ہیں، ان کی تعیناتی، ابھی قاری صاحب بیان فرما رہے تھے، میں کہیں گم ہو رہا تھا، ان کی تعیناتی کا سلسلہ بھی وہیں سے ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ دنیا ہے جس کے اپنے اصول ہیں، جس کے اپنے قواعد ہیں، جس کے اپنے ضوابط ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت شیخ حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں ایک پیر کے مرید تھے،
ایک شیخ کے ساتھ نسبت رکھتے تھے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غزنی میں اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہیں. شیخ نے حکم فرمایا علی رخت سفر باندھو اور لاہور چلے جاؤ. آپ نے مؤدب ہو کر عرض کیا حضور لاہور میں تو حسین زنجانی موجود ہے, میری وہاں کیا ضرورت ہے؟ فرمایا رخت سفر باندھو اور جاؤ لاہور پہنچو. آپ عازم سفر ہو گئے, روانہ ہو گئے. لاہور اس وقت قلعہ بند تھا, رات کو دروازے بند ہو جاتے تھے, کوئی رات کو اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا. آپ پچھلے پہر لاہور پہنچتے ہیں, دروازے بند ہو چکے ہیں, باہر کچھ جھونپڑیاں ہیں, وہاں رات بسر کرنے کے لیے قیام پذیر ہوتے ہیں. اذان فجر ہوتی ہے, نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد دروازے کھلتے ہیں. آپ لاہور کے اندر داخل ہونے کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں, سامنے سے ایک جنازہ آ رہا ہے. پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ شیخ حسین زنجانی کا جنازہ ہے. شیخ حسین زنجانی کا جنازہ لاہور سے باہر آ رہا تھا اور لاہور کے دروازے سے حضرت داتا علی اجمیری داخل ہو رہے ہیں. تو یہ فیصلے اور یہ قاعدے اور کلیے یہ دنیا کے قاعدے اور کلیے نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کا ایک اپنا نظام ہے. کس کو کہاں بٹھانا ہے, کس سے کون سا کام لینا ہے اور کس انداز سے اس سے کام لینا ہے, یہ اللہ رب العالمین اپنے فیصلے خود فرماتا ہے اور ان کو متعین فرماتا ہے. کوئی لاہور میں بیٹھتا ہے, کوئی گولڑی میں بیٹھتا ہے, کوئی عیدگاہ میں بیٹھتا ہے, کوئی بگار شریف میں بیٹھتا ہے, کوئی اجمیر میں بیٹھتا ہے, کوئی خراسان میں بیٹھتا ہے. خدا کی قسم میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں یہ خود نہیں بیٹھتے ہیں, بٹھانے والا ان کو سبحان اللہ سبحان ان کو بٹھاتا ہے. جس طرح دنیا کی بادشاہتیں قائم ہوتی ہیں اور پھر ان کے حدود پہ مقرر ہوتے ہیں کہ اس حد تک اس بادشاہ کی سلطنت قائم ہے اور جہاں تک اس کی عملداری ہوگی, واللہ باللہ ثم اللہ, روحانیت کے نظام میں بھی اللہ رب العالمین ہر ایک کی عملداری مقرر کرتا ہے. اس کے لیے ایک حدود اربا ہوتا ہے, اس کے لیے ایک جغرافیہ ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک شخص معین ہوتا ہے جس کو ولی کامل کہا جاتا ہے. اس کو متعین کیا جاتا ہے کہ یہ علاقہ تمہیں الاٹ کیا جاتا ہے, اس کی نگرانی تم نے کرنی ہے. اور پھر کس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے؟ وہ کتب ہے, وہ غوث ہے, وہ اوتاد ہے, وہ غوث العظم ہے. پھر یہ درجہ بدرجہ ہے جو ایک دوسرے کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں اور پھر وہاں پہ فیصلے بھی صادر ہوتے ہیں. میں ایک واقعہ مولانا ایسے میرے ذہن میں آیا, میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. طبیعت میں کوئی تقدر نہ آئے, میں نام لینے لگا ہوں. آپ حضرات جو ہے نا وہ کسی دوسرے کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کی بات کو سننا چاہیے اور اپنے مطلب کی بات کو اخذ کرنا چاہیے. یہ جو تھانوی صاحب ہیں, دیوبند کا انتہائی ایک معتبر نام ہے, انہوں نے اپنے مواعظ میں ایک واقعہ لکھا ہے. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم نام ایک مولانا محمد یعقوب تھے جو دیوبند کے اساتذہ میں تھے اور بڑے جید قسم کے استاد تھے, لیکن تصوف میں بھی بڑی ایک مست رکھتے تھے. ان کی خدمت میں ایک خاندان کے افراد پیش ہوئے اور ان خاندان کے افراد میں سے ایک خاتون تھی جس کا بیٹا قتل کے جرم میں مقید تھا, قید تھا, اور وہ جرم اس سے سرزد نہیں ہوا تھا. تو ان سے کہتی تھی میرے لیے دعا کریں, میرا بیٹا مجھے نہیں ہے, دشمنوں نے اس کو جال میں پھنسا دیا ہے, اس کی نجات کے لیے کچھ کیجئے, دعا کیجئے. میں کہا میرے بس کا لوگ نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں. بات چلتی رہی تو ایک دن انہوں نے رہنمائی کی, کہا میں کچھ نہیں کر سکوں گا لیکن میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں. رہنمائی کیا کی؟ دیکھیے یہ ایک میں نے جیسے عرض کیا رہا کہ یہ اللہ رب العالمین کا اپنا ایک نظام ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے
ضروری ہے کہ اس نظام کے اندر داخل ہوا جائے. جب تک اس نظام کے اندر آپ داخل نہیں ہوتے اس کی پیچیدہ گتھیوں سے آپ واقف نہیں ہو سکتے. ایک شخص ایک راستے پہ چلا ہی نہیں ہے, اس کو کیا معلوم ہے کہ کہاں سیدھی سڑک ہے, کہاں کھڈا آتا ہے, کہاں آگے سے موڑ آتا ہے, کدھر سے جانا ہے کدھر سے نہیں جانا ہے, کون سی خطرناک جگہ ہے. آج کل تو ڈاکے بڑے پڑ رہے ہیں اور پولیس والے رستے میں کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ آگے نہ جانا, آگے ڈاکہ پڑنے والا ہے. نوبت وہیں جا رسی ہے. مجھے خود میرے ساتھ ہی ہوا, مجھے پہچان کے کہنے لگے آپ اس رستے پہ نہ جائیں, آپ ادھر سے جائیں, ادھر ابھی تھوڑی دیر کے بعد ڈاکہ پڑنے والا ہے.